بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علا نور وزیر قطن کو زپڈی چوک کے موجود یما انکم بھارت د مقبوضہ کشمیر بنیادی حیثیت داغه خلاف خلق را جمع شوی دي دوی احتجاج ریکارډ کړی دی او بھارت درې کاله پوره شول چې کوم بھارت د مقبوضه کشمیر بنیادی حیثیت هغه یې ختم کړی دی نو په دې درې کاله باندې چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی په دې درې کاله باندې څه نظر لري چې کوم بنیادی حیثیت په دې حواله سره دوی څه رایه ده او چې کوم د انساني حقوق پامالي کیږي مقبوضه کشمیر کې په دې حواله سره به هم د خلکو سره خبرې کوو او دې سره سره د بنیادی انساني حقوق په حواله سره چې کوم نړۍ ده هغه هم خاموشه ده تر اوسه پورې نړۍ هم د مقبوضه کشمیر د خلکو دپاره هیڅ قسمه داسې اواز نه دی اوچت کړی نو دوی نړۍ ته پیغام څه لري په دې مختلفو څیزونو به دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ کیا کہیں گی کچھ مطلب 3 سال پورے ہو گئے ہیں جو بھارت نے بنیادی جو اس کی کشمیر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ہے وہ ختم کی ہے تو کیا کہیں گی آپ؟ میں یہی کہنا چاہیے کہ ہماری لیڈیز کو وہاں پہ تحفظ ملنا چاہیے، ہمارے بچوں پہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمارے کشمیر کو ان کو آزادی دینی چاہیے کیونکہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میرا حکومت سے بھی یہی اپیل میں کروں گی کہ ہمارے کشمیر کو آزاد کروائیں۔ بنیادی جو انسانی حقوق ہے وہ کشمیریوں کو نہیں مل رہے ہیں تو دنیا بھی خاموش ہے، کیا کہنا چاہیں گی دنیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ ہماری قوم کو جاگنا چاہیے کشمیر کے لیے، ہماری قوم کو کوشش کرے کہ ہمارے کشمیر کو آزاد کرائے اور ہماری لیڈیز کی بھی تحفظ وہ دے، ہمارے پہ بہت ظلم ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ظلم کے خلاف ہماری نا آواز اٹھانی چاہیے۔ دنیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو ظلم زیادتی کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، نہتے کشمیریوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، تو کیا پیغام ہے دنیا کے لیے؟ میرا یہی پیغام ہے حکومت کے لیے، دنیا کے لیے کہ آواز اٹھانی چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ مل کے ہماری کشمیریوں کو آزاد کروانا چاہیے۔ ہم کیا کہیں گی 3 سال پورے ہو گئے ہیں جو بھارت نے کشمیر کا جو بنیادی حیثیت ہے وہ ختم کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ سر میں چاہتی ہوں ہمارا یہی مقصد تھا آج کی ریلی کے لیے کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کے دکھوں میں کمی ہونی چاہیے اور جو وہ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سٹینڈ لے، کوئی ان کی آزادی دے ان کو۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آزاد ہوں، وہ بھی سکون کا سانس لیں، وہ بھی جی سکیں، ان کو بھی زندگی کو ہر خوشی ملے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گی جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں مل رہی، کیا کہیں گے آپ؟ سر جیسے ہم لوگ پاکستان میں آزاد زندگی گزار رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کشمیر میں بھی یہی ہونا چاہیے، ان کے لیے آزادی ہونی چاہیے، ہر قسم کے ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ دنیا کے لیے بنیادی انسانی حقوق جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں مل رہی، کیا پیغام ہے آپ کا؟ سر یہی پیغام ہے کہ ان کو آزادی ملے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے جی سکیں۔ 3 سال پورے ہو گئے ہیں جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی بنیادی حیثیت ختم کی ہے، کیا کہیں گے اس 3 سالوں کے گزرنے کے جو حالات گزرے ہیں کشمیریوں پہ اور جو ظلم زیادتی کی ہے بھارت نے، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم زیادتی ہے، چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر متنازع علاقہ ہے اور کشمیریوں کو حق خوداریت کا حق دینا چاہیے، اور ہمارے جو بہن بیٹیاں بچیاں بوڑھے وہاں شہید ہو رہے ہیں، اس پہ پورے عالم اسلام کو جو ہے نا آواز بلند کرنی چاہیے اور پوری دنیا کو بطور انسان اس پہ اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر پاکستانی قوم اور کشمیریوں کو مل کے جدوجہد کرنی چاہیے، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا کشمیر کا آخری بچہ بھی کٹ مرنے کو تیار ہے۔ بنیادی انسانی حقوق جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں اور اس پہ بھارت ظلم بھی کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بھارت تو آج سے ظلم نہیں کر رہا، یہ عرصہ تقریباً میرا خیال ہے 70 سال ہو گئے، 60-70 سال سے کر رہا ہے، تو یہ انسانی حقوق کی جو ہے نا درندگی کر رہا ہے، بلکہ ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ درندگی کر رہا ہے، اور مودی سرکار کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس کو دہشت گرد مودی کو قرار دے دینا چاہیے، پورے عالم اسلام کو بھی اور پوری دنیا کو بھی۔ یہ دہشت گرد ہے، انڈین دہشت گرد وہ پلا ہوا ہے، اور اس کے جو وزرا ہیں اور اس کی جو آرمی ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، وہ درندے ہیں، درندے انسان نہیں کہلاتے وہ۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھی خاموش ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو بھارت ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو دنیا کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟
دیکھیں جی یہ خاموشی جو ہے نا یہ تماشا دیکھنا آج اگر کشمیریوں کے اوپر گزر رہا ہے تو کل دوسرے لوگوں کے اوپر بھی گزرے گا. بطور مسلمان اور بطور انسان دنیا کے کسی کونے پہ بھی ظلم ہو اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور متحد ہو کے جو ہے نا اس ملک کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. کہیں گے 3 سال پورے ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے جو بھارت نے اس کی بنیادی حیثیت ہے وہ بھی ختم کی ہے. جو ظلم زیادتی کر رہا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے. جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیریوں پہ بہت ظلم ڈھائے ہیں. یہ 3 سال نہیں ہے, یہ پچھلے 100-150 سال سے وہ کشمیریوں پہ نہایت ہی ظلم کر رہا ہے. اور میں پوری دنیا سے خاص کر جو لوگ انٹرنیشنل ادارے ہیں, انٹرنیشنل ملک ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے چیمپئن ہیں, ان سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ان کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح ظلم ستم اور بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں اور نوجوان ان کے گھر ان کی املاک کو جلایا جا رہا ہے, جس کی کسی کو, کسی ادارے کو, کسی انٹرنیشنل ملک کو یہ فکر نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ہمارے مدد کر رہا ہے. باقی دنیا کے جو ملک ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی آئیں اور کشمیریوں کے حالات دیکھیں, دیکھنے کے بعد ان کی مدد کریں اور ہندوستان سے ان کو آزادی لے کے دیں. جو آزادی ہر انسان کا حق ہے وہ آزادی ان کو ملنی چاہیے. ہم سب اس چیز کی پرزور اپیل کرتے ہیں. خاص کر ہم جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, انٹرنیشنل ملک ہیں, جو کسی بھی جگہ کہیں کسی دوسرے ملک کے اندر اگرچہ کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو وہ اویلا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہاں انسانیت مر رہی ہے, انسان مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں, لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میں آج کے دن کے مناسبت سے یہ اپیل کرتا ہوں, پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کی مدد کریں اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں اور کشمیریوں کو آزادی لے کے دیں. یہ نہیں ہے دن منانے سے, دن کرنے سے یا جھنڈے لہرانے سے ٹھیک ہے, ہم یہ اس کو اجاگر ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی کام بھی کرنا چاہیے. میں آپ کی بہت یہ آپ کے ٹی وی چینل سے آپ نے مجھ سے پوچھا, بہت آپ کا شکریہ. اس طرح سے انسانی حقوق جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں اور اس پہ بھارت نے جو غیر قانونی قبضہ بھی کیا ہے, جو ظلم زیادتی وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں؟ سر میں نے یہی کہا کہ دیکھیں, بچے دیکھیں, عورتیں دیکھیں, آپ میڈیا دیکھتے ہیں, تصویروں میں دیکھتے ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے, ان کا خون بہایا جا رہا ہے. اور خاص کر یہ ہے کہ دیکھو ان کی پراپرٹیاں, ان کے باغات, ان کی فصلیں, ان کے جانور, ان پہ کس قسم کا تشدد ہو رہا ہے, کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. اس کا ان سے پوچھا جائے, مودی چیز پوچھی جائے کہ بھائی اس نے کشمیریوں کو آزادی دے اور کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرے. بس. آپ کا نام؟ جی میرا نام قاضی صغیر. 3 سال پورے ہو گئے ہیں. جو بنیادی حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ بھارت نے جو ختم کی ہے, آج یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کیا ہے, تو کیا کہیں گے ان 3 سالوں کے حوالے سے جو بنیادی حیثیت ختم کی ہے بھارت نے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مشرق ٹی وی کا. اچھا, یہ جو آج کا ایونٹ ہے یا یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ اس کو تو 3 سال ہوئے, 5 اگست 2019 کو ہوا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا اس حقیقت سے واقف ہی ہے کہ یہ جو ظلم بربریت ہے یہ 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس میں بوڑھے, بچے, جوان, عورتیں کوئی محفوظ نہیں رہا. لیکن آج یہ ہے کہ آج ملک پاکستان کو اقوام متحدہ جو پوری دنیا کے فیصلے کرتا ہے, تو وہ ہر سال 10 سال بھی گزر جاتے ہیں, صدیوں بھی گزر جاتے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ یہ ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کوئی اگر وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہیں وہ کرتے. ٹھیک ہے, اٹھا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے. مطالبہ ہمارا یہ ہے, باتیں جتنی کریں گے اس کا مقصد, مطالبہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. وہ حل بھی اس کا مذاکرات ہی ہے. اگر مذاکرات ہے جو دنیا کو دیکھتے ہیں اقوام متحدہ, دیگر ادارے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو سب مل کے اب پلیز یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ وہاں پہ بچے وہ کر رہے ہیں, بوڑھے کشمیریوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں. خود تو بہتر ہے فیصلہ, لیکن جیسے اقوام متحدہ اس نے کہا جی ان کی کشمیری کے امنگوں کے مطابق, امنگ کیا ہے, نہ ادھر سے حل ہو رہا ہے نہ ادھر سے حل ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ 3 سال میں انہوں نے کوئی ایسا ظلم, ابھی دیکھیں یاسین ملک صاحب کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے, جو نہیں ہوتی بات وہ بھی آرٹیکل ڈال کے وہ کر لیتے ہیں. اب مطلب یہی اندازہ ہے کہ وہ کرتے کرتے وہ جو رہ گیا اس کو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور مطلب وہاں پہ زندگی انہوں نے تنگ کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مطالبہ ہے آپ کے تھرو کو اس عالمی برادری سے کہ اس کو فوراً آپ کی جو
ٹیبل پہ باقی چیزیں نا کاغذات ان کے اس کے ساتھ کر کے اس کو حل کروائیں تو نہیں تو پھر کشمیری کو حل کرنا آتا ہے، پھر آخری حل یہی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، انسانی حقوق تو وہ تو بالکل سلب ہو چکے ہیں نا، اب وہ جو وہاں پہ زندہ لوگ ہیں نا وہ بس موت کا وہ انتظار ہوتا ہے۔ انسانی حقوق وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ جو ان کو ابھی دیکھیں جب یہ شروع ہوا تھا تو 6 سے 8 مہینے تک تو وہاں پہ کوئی ان کو موبائل انٹرنیٹ کی وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے رابطے نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے دوائیاں نہ پہنچنے سے کھانا تو وہ مر چکے تھے، اس دوران تو بہت وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو انسانی المیہ یہی ہے کہ اب حالات تو ایسے بن چکے ہیں کہ جیسے کوئی زلزلہ یا کوئی آفت آتی ہے یا سیلاب آتا ہے اس طرح کی وہاں پہ ہم بات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے تھرو یہ پیغام ہے کہ عالمی برادری سے اقوام متحدہ سے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام انیل سعید ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں یہاں کا۔ کیا کہیں گے انیل سعید صاحب، بھارت نے جو پچھلے 3 سالوں سے اس کی بنیادی حیثیت مقبوضہ کشمیر کی ختم کی ہے، تو آج یہاں پہ احتجاج ریکارڈ ہوا ہے، کیا پیغام ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ ہم لوگ اس کو سیاہ دن کے طور پہ رقم کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈین گورنمنٹ نے جو ون سائیڈڈ ڈیسیجن کیا بائی انووکنگ آرٹیکل 370 اور 35A، جس کے تحت کہ انہوں نے جو ان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی UN کی اپنی ریزولوشنز تھی جس میں پلیبیسائڈ کے تھرو آزادے جو ان کا حق خود ارادیہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے تھرو انہوں نے خود ڈٹرمن کرنا تھا، پلیبیسائڈ کے تھرو، ریفرینڈم کے تھرو، لیکن وہ آج تک نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد بجائے یہ کہ ان کو ان کا حق دیا جاتا، ایک ترمیم کر کے آئین میں انڈیا کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ختم کر دی گئی اور اس کو اپنا حصہ بنا دیا گیا، جو کہ ایک بالکل انٹرنیشنل جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں، جو ریزولوشنز ہیں، جو لاز ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اس دن کے بعد سے ایکسکیوز می یہ کیا کہ ہم لوگوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پچھلے 3 سال سے ہر دن ہم یہاں پہ بھی آتے ہیں، سرینا چوک میں دیکھیں تو کرفیو کلاک ہے، اس کے علاوہ ہر فورم پہ ہمارے تمام ادارے اور ہماری گورنمنٹ یہ احتجاج ریکارڈ کراتی ہے کہ جس دن تک آپ یہ اپنا جو ایک آپ نے سٹیپ کیا، ون سائیڈڈ ایک غاصبانہ سٹیپ کیا، اس کو واپس نہیں لیتے اور کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دلواتے، اس دن تک ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے اور اس تاریخ کے اس سیاہ باب کو، اس سیاہ ورق کو ہم یہاں سے پھاڑ کے باہر پھینکیں گے۔ تھینک یو۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اپنا فیصلہ مطلب خود ہی کرنا چاہیے، وہ جس کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، تو یہ ان کا حق ہے۔ بالکل جی، یہ ان کا حق ہے۔ کسی بھی جیسے ہم بینگ پاکستانی آزادی ہمارا حق ہے، ہمارا یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم زندگی کو انجوائے کریں، فریڈم کو انجوائے کریں، ایجوکیشن کو انجوائے کریں، رائٹ ٹو لائف کو انجوائے کریں۔ اسی طرح سے ہر انسان کا یہ حق ہے۔ اور اگر ہم کشمیریوں کو دیکھیں تو دیکھیں کتنی دہائیوں سے لاکھوں لوگ، اگر ہم دیکھیں ملینز آف پیپل ان کی سیج میں ہیں، ہر دن وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، کرفیو کریک ڈاؤن کے نام پہ جو ہے نوجوان ہیں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، اذان کے نام پہ آپ دیکھیں کہ اذان جب دی جاتی ہے تو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں کہ ٹینز آف جو مسلمان ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں پلیبیسائڈ گنز کا جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کی ان کی بینائی چھین لی جاتی ہے، تو یہ تو بڑی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جس سے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارا صرف بینگ پاکستانی ایک ہی ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ان کو ان کا حق استعمال کرنے دیا جائے۔ بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی بھارتی فوج کر رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ہر فورم پہ اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور جہاں بھی ہو سکے گا ہم ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا مقدمہ جو انٹرنیشنل فورمز میں اٹھاتے ہیں، ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ بات ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کی ہے، ہمارے عورتوں بچوں کی جان و مال کی حفاظت کی ہے، تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ ہمارا بڑا ہی بیسک جو ہے ون سائیڈڈ آپ کہہ لیں، یا ایک ہمارا ناٹ ایون ون سائیڈڈ، یونینیمس جو ہے، یہ ہمارا فوکس ہے، ہمارا ڈیسیجن ہے بینگ پاکستانی۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھی خاموش ہے، جو کہ دنیا کا ایک یہ کام بھی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو وہ نوٹس میں لے آئیں اور اس کے حوالے سے مطلب بنیادی جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس پہ کام کریں، تو کیا کہیں گے دنیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیسیکلی بینگ پاکستانی انگلش میں انہیں بتاتے ہیں تاکہ ان کو بہتر پتہ لگے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو وی بینگ پاکستانی جسٹ وانٹ ٹو کنوے اے میسیج دیٹ اٹ واز یور
commitment. It was your promise for the Kashmiri people, for the people of Kashmir, Azad Jammu Kashmir, that they are free to determine their right of freedom. And when it comes to the part of India, we see that there are many violations. Every day we are feeling that is through media, through international community, it is being disseminated throughout the world. So our message to the international community is that please come forward. And we just want you to realize that they are human as well. They are human beings, they are people, and their basic fundamental rights are being violated every day by the forces who have occupied Kashmir. And we just want you to tell that you promised, you need to fulfill it. Thank you. क्या कहेंगी पिछले 3 सालों से जो भारतीय फ़ौज काबिज़ है और बुनियादी जो हैसियत है कश्मीर मकबूजा कश्मीर का वो भी ख़त्म किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या कहें, इस दौर की सबसे बड़ी लैंड ग्रैबिंग हो रही है और कश्मीरियों को नस्ल कुशी की जा रही है, जेनोसाइड हो रहा है, जनीवा कन्वेंशंस की वायलेशन हो रही है, इंटरनेशनल लॉ की हो रही है, और कश्मीरी पूरी कौम जो है इस वक्त कैदो बंद के अंदर है। हमारे सारे रहनुमाओं को जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, और 60 लाख इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है। और उनका तो यही एजेंडा है कि 1 आध साल के अंदर वहाँ पे एक मिनी इंडिया में तब्दील कर दिया जाए और फिर उसके बाद राय शुमारी कराई जाए। बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में और जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतना जुल्म हो रहा है कि मतलब कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की अगर हम लोग शुरू हों तो एंड ही नहीं होता, एक से बढ़कर एक जो वहाँ पे इंसिडेंट होता है वायलेशन का। और मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेशली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, स्पेशली ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि सिर्फ हमें रिपोर्ट्स नहीं चाहिए कंडेमनेशन की यूएन की तरफ से या ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से या यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से या दुनिया भर के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाएँ। हमें सीरियस लीगल एक्शंस चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़ कि इंडिया के ऊपर इस वक्त लागू होती हैं डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस लागू होती हैं, और उसके साथ ट्रेड बॉयकॉट होना चाहिए। वो मुल्क जो एक पूरी कौम को ख़त्म कर रहा है, कुचल रहा है, और जो उसके डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं जिन ममालिक के साथ, और वो पैलेट्स फॉस्फोरस शेल्स जो ख़रीद के यहाँ पे यूज़ कर रहा है एक निहत्ती कौम के ऊपर, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी जो है पनिशमेंट्स होनी चाहिए और उसको ब्लैक लिस्ट कराना चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई जुल्म होता है तो उस पर इंटरनेशनल लेवल पे कंडेम किया जाता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में वो इस तरह से नहीं हो रहा। तो क्या कहेंगी ख़ासकर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया के लिए पैगाम क्या है? मेरा पैगाम यही है कि हम लोग बस एक ही हमारी डिमांड है कश्मीरी कौम को कि हमें इस दुनिया की एक हम भी मखलूक हैं, हम भी इंसान हैं। काश दुनिया ये मान ले कि कश्मीरी इंसान है। क्या कहेंगी मकबूजा कश्मीर का जो बुनियादी हैसियत था पिछले 3 सालों से उसको ख़त्म किया भारत ने, जुल्म ज़्यादती वहाँ पे हो रही है लोगों के साथ, तो क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को जागना होगा, अपना जो एक किरदार है वो प्ले करना होगा। ये इस्तिसाल सिर्फ जो है वो मकबूजा कश्मीर का और कश्मीरी बहन भाइयों का नहीं है, ये इस्तिसाल अक़वाम मुत्तहिदा का, उनकी रेजोल्यूशंस का है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनका है। और ये जद्दोजहद तो जारी रहेगी, क्योंकि इस जद्दोजहद को हम देखेंगे कि चंद सालों में एक नया बुरहान वानी पैदा होगा, एक नया सैयद अली गिलानी पैदा होगा, उमर फ़ारूक पैदा होंगे, और इसी तरह से यासीन मलिक जो अपनी जो है जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो कश्मीर के मसले के हल के बगैर ना इस खत्ते में अमन हो सकता है, ना ही हम इस खत्ते की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये जो जुल्म और जबर बर्पा किया हुआ है भारत ने, जिस तरीके से जो है वो इस्तेसाल हो रहा है, जिस तरीके से एक तवील दास्तान है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है, 9 लाख भारतीय अफवाज वहाँ पर है, हर जो है जुल्म जबर हो रहा है, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रेस हो, और ना ही किसी को इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन को वो आने देते हैं, ना ही जो है वो और जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश हो रही है, और ये जिस तरीके से इन्होंने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 है, उसके बाद एक डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश हो रही है। मैं समझती हूँ कि उसको हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। कहेंगे मकबूजा कश्मीर में जो बुनियादी हकूक़ है वो जो सल्ब हो रहे हैं, बुनियादी हैसियत जो ख़त्म की है भारत ने, तो पिछले 3 सालों से जो लोग वहाँ पे तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोशिश तो यही थी कि हिंदुस्तान समझ जाए। तो कहते हैं ना आसानी से मैं कि लातों के
भूत बातों से नहीं समझते। पूरी दुनिया जो कुछ उसने किया है वो अपने लिए बर्बादी की है। कश्मीर इशू को इतना हाईलाइट नहीं हुआ था जितना इस वक्त हुआ और पूरी दुनिया में हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है हिंदुस्तान के आपने ये सारे काले कवानीन जो किए थे वो वापस ले, उसमें इसी में ही अमन है और ये वक्त और हालात की ज़रूरत भी यही है। अब वक्त नहीं रहा कि आप जंग से, तोपों से, गोलों से, बंदूकों से, ज़बरदस्ती से ये नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान को तो खुद एहसास होना चाहिए कि यूएन रेजोल्यूशन वो गए थे, उस वक्त पाकिस्तान नहीं गया था, कश्मीर नहीं गए थे, तो उनके अपने लीडर की बात को मानना चाहिए। और हालात इतने आगे जा रहे हैं, मुश्किलात में हो रहे हैं दिन ब दिन। जिस तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो खुदा रहा हम कश्मीरियों को बड़े पुरअमन लोग हैं, हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा बंदूक उठाएं। बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से क्या कहेंगे, जो सल्ब हो रहे हैं, जो लोगों को बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे हैं? देखिए जनाब, इस वक्त तो वहाँ हालात ये हैं कि हुकूक नाम का लफ्ज़ भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। कोई ऐसी चीज़, देखें ना, हिंदुस्तान ट्रिलियंस ऑफ जो डॉलर खर्च कर रहा है तो भी कश्मीरी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं तैयार कि जब उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो बच्चों के साथ, तो वो कोई बिकने वाले भी नहीं है और झुकने वाले भी नहीं है। तो इस हालात इस तरफ जा रहे हैं कि दिन ब दिन मुश्किल की तरफ जा रहे हैं और ये अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा धमाका ना हो गई। इस मुश्किल सूरत हाल का ज़िम्मेदार ही भारत है, तो क्या कहेंगे, दुनिया को पैगाम क्या देंगे, ख़ासकर इंसानी हकूक़ के हवाले से? सबसे बड़ा इल्मिया इंसानी हकूक़ है, कहीं पे भी कुछ होता है तो दुनिया उस पर ख़ामोश नहीं रहती, लेकिन कश्मीर पे ख़ामोश है। देखिए यही तो अफसोस है हमें इस बात पर कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं आप देखें यूक्रेन है, हालांकि मुझे दुख होता है, अफसोस है कि उनके साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है, मुश्किलात का शिकार हैं वो, बट वो उनके कश्मीर में जो कुछ आज से नहीं हो रहा है। देखें ना, आज आप 1832, 1936, 1947 और आज तक तसव्वुर कोई नहीं कर सकता कि मखलूक खुदा के किस तरह गाजर मूली की तरह काटा गया, और आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। पहले में कम से कम अगर कोई मुश्किल होती थी या कोई ज़्यादती होती थी तो कोई ना कोई उसमें थोड़ी बहुत तो संजीदगी थी या गलत थी। अब तो हिंदुस्तान बिल्कुल ही नंगा हो चुका है और उसको समझ में नहीं बात आ रही है। वो खुश होता है जितने लोगों को शहीद किया जा रहा है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं तो अल्लाह अकबर, वो जिंदाबाद की बात करके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का इसको मिलेगा कुछ नहीं, अपनी बर्बादी कर रहा है। क्या कश्मीरियों को अपना फैसला खुद करना चाहिए, खुद मतलब वो ये उसका हक बनता है? सर हाँ, होगा यही है ना। यूएन रेजोल्यूशन क्या है कि खुद इरादियत, यूएन रेजोल्यूशन ये है कि कश्मीरी फैसला करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो जो कुछ हिंदुस्तान इस तरफ हमारे साथ हासिल कर रहा है कश्मीरी के साथ, तो कोई कश्मीरी इस तरह सोच सकता है या हिंदुस्तान सोच सकता है कि उसकी कोई हिमायत कर सकता है? ये तो यूएन रेजोल्यूशन की बात है ना। पूरा पाकिस्तान जाता है, जब यूएन में जाते हैं सारी दुनिया, इनकी लीडरशिप जो सारे ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहता है प्रेसिडेंट कि अब आके खुद राजशुमारी कश्मीरी फ़ैसला करेंगे। इसी पे तो हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि ये कहते हैं कश्मीरियों को फ़ैसला करने दें। हिंदुस्तान तो ये बात मानने के लिए नहीं तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीरियों को क्या पैगाम देंगे? कश्मीरियों को ये है कि आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, जब तक हम इकट्ठे होंगे तो इंशाअल्लाह हम कश्मीर आज़ाद करके रहेंगे। क्या कहेंगे बुनियादी हैसियत के हवाले से, जो मकबूजा कश्मीर की भारत ने ख़त्म किए, 3 साल पूरे हो गए हैं, जो लोग वहाँ पे तकलीफ़ में हैं, तो आपकी इसके हवाले से क्या राय है? देखिए, इंडिया ने जो काम किया है इस सिलसिले में, उसने तकरीबन तमाम जितने भी बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उसको पामाल कर दिया, और हम सारी ये जो जितनी भी यूनाइटेड नेशंस हैं और जितनी कौमें हैं उनके मुंह पर एक तमाचा कि जो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते थे, वो सारी चीज़ करते थे, उसने उसको पामाल कर दिया और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ किया। ये 3 साल होने के बाद आज भी आप देखें कि मकबूजा वादी के अंदर जितने भी लोग हैं उनका अज़्म और हौसले उतने ही बुलंद हैं जितने उससे पहले थे। तो इससे मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ नतीजा कर रहा हूँ कि ये उनका जो वलवला है, जो उनका अज़्म है, जिस तरह के क़वानीन या जिस तरह अभी वो पूरा उसका पॉपुलेशन का जो है वो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं, ये
इंशाल्लाह कभी भी जो है ये उनके ये अज़ाइम पाया तकमील तक नहीं पहुँचेंगे। ये वक्ती मे भी कि इसके अंदर इन सऊबतों के अंदर कुछ अरसा और लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली जिस किस्म की ये आज़ादी की तहरीक है, कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा इंशाल्लाह। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो सल्ब हो रहे हैं कश्मीरियों के, जो जुल्म ज़्यादती भारतीय फ़ौज कर रहा है उनके साथ, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये दो चीज़ें इसके ऊपर, एक जेनोसाइड, दे आर कमिटिंग जेनोसाइड, मैसिव उन्होंने लोगों को वहाँ पर कत्ल किया और बेदरेख किया, और दूसरा वॉर क्राइम्स, वो बिल्कुल इंडिया इस वक्त वॉर क्राइम का बुरे तरीके से मरतकब है, चाहे वो इसको जो भी रंग दे दे, लेकिन ये जो कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, पीसफुल स्ट्रगल है, उसको जिस तरह उसने वायलेट किया है उसको, और जिस तरह उनके ऊपर जुल्म और सितम किया, ये वॉर क्राइम के ज़मरे में आता है, और मोदी और सरकार इसकी डायरेक्टली ज़िम्मेदार है। क्या कहेंगे दुनिया के लिए पैगाम क्या है, ख़ासकर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से? कहीं पे अगर कुछ हो जाता है तो दुनिया उठ जाती है और दुनिया मतलब उस पर खामोश नहीं रहती, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं उस पर दुनिया भी खामोश है। तो आपका पैगाम क्या है इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से? दुनिया को क्या पैगाम देंगे? दुनिया को पैगाम जो सारी कौमों को और सब लोगों को, नेशंस और कमेटी ऑफ नेशंस को है कि ये उठकर सारे खड़े हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, नहीं तो ये जो लोग जो ताकत के बलबोते के ऊपर वो एक के बाद दूसरी कौम को कुचलते हुए चले जाएंगे अपने छोटे छोटे से इंटरेस्ट के लिए। तो ये मौका है कि वो अपनी यकजहती के तौर पर जो है वो ये पूरी दुनिया का मसला है, वो खड़े हों और खड़े होकर इस इशू को एड्रेस करें। जो इशू है मकबूजा कश्मीर का, क्या इनका जो मुतालबा है वो जिसके साथ भी जाना चाहते हैं, चाहे वो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ या अलहदा वो रियासत बनाना चाहते हैं, तो उनको फ़ैसला खुद करने दें? देखिए, कश्मीर ने अपना फ़ैसला बहुत पहले कर लिया था, और वो पाकिस्तान से इल्हाक की सूरत में जो है वो उन्होंने जो है वो किया, ये आज की बात नहीं है। एंड विद इन दैट अब आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर जिस तरह अपना माशाल्लाह आप देख लें कि उसका जो है वो 85% से ऊपर उसका जो है वो रेट है उसका एजुकेशन का, उसकी जो कोर्ट्स अपनी इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, उसकी अपनी गवर्नमेंट है जो कि काम कर रही है, तो विद इन दैट होल। और बाकी देखिए ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर बाकी इकाइयाँ काम कर रही हैं, वो भी अपने इंडिपेंडेंट। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, और जो मकबूजा कश्मीर का बुनियादी हैसियत था, पिछले 3 साल मतलब गुजर गए, जो इसका बुनियादी हैसियत भारत ने ख़त्म किया है, तो अब वहाँ पे जो सूरत हाल है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम, यहाँ की हुकूमत के हर इदारे के, कि आज हमारे साथ यकजहती का इजहार हुआ और यूम इस्तिसाल मनाया गया। उसके बाद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में हमारी बुनियादी हुकूक सलब किए गए हैं, हमें दुनिया से जो है वो कट कर दिया गया है, और वहीं जेनोसाइड भी हो रहा है, मावरादल कत्ल हो रहे हैं, तशद्दुद मारदाड़, वहाँ लाकानूनियत है, जंगल का राज है, और 80 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त एक खुली जेल में, जहाँ जिनके ऊपर 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का बैठी हैं, काबिज़ हैं, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, कब्रिस्तान है वहाँ पर हर शहर में, और खूबजदगी का माहौल है। वहीं नौजवान भी मुतासर हैं, उनका एजुकेशन भी मुतासर है। हम बहरहाल आज की डेट में दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा आगे आएँ। कश्मीर एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसका खुद यूनाइटेड नेशंस ज़ामन है। क्या आप अंधे हो गए हैं? क्या ईस्ट तैमूर और डारफर का तो आप कर सकते हैं हल, कश्मीर का क्यों नहीं कर सकते हो? हम बहरहाल आज के दिन में अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश करते हैं, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से, कि हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराएँ। वहाँ वॉर क्राइम्स में वो मुलव्वस है, वहाँ पर वो जेनोसाइड कर रहा है, वहाँ पर वो तशद्दुद मास रेप्स में मुलव्वस है। लिहाजा जस्टिस और राइट्स की जब बात की जाती है तो इन इदारों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराए, उनके फौजी अफसरान को सज़ाएँ दे, उनको हेग के ट्रिब्यूनल में खड़ा करे, उनको ICJ के ट्रिब्यूनल में खड़ा करे। वही अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी पे ये क्वेश्चन मार्क है कि 75 साल हो गए, वो आज तक इस मसले को सुलझाने में नाकाम क्यों रहा है। अगर आज की डेट में अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा नहीं करता, अगर आज की डेट में वो होश के नाखुन नहीं लेता, जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था वो इस अक़वाम मुत्तहिदा का होगा।
بنیادی ہیومن رائٹس جو انسانی حقوق ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ جو بھارتی فوج وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے تو ان کی جو بنیادی حقوق ہے وہ جو سلب ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ دیکھیں ہر انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، تاہم کشمیر میں ہمارے بنیادی حقوق ہی سلب کر دیے گئے ہیں. وہاں ریلیجس آف رائٹس نہیں ہے، وہاں لائف کو تھرٹ ہے، وہاں لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا ہے. یہ تو انسانی حقوق کی تنظیم ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، واچ ڈاگ ہے، ایشیا واچ ہے، یا جو بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کام کر رہی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کشمیریوں کو بچائیں، ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرائیں، ہندوستان سے ان قتل و غارت گری کا وہ حساب لیں. اس تشدد کا اور ہیومن رائٹس جو وائلیشن وہاں ہو رہی ہیں، سنگین وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. وہاں تو ان کو کالے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے، کسی کو بھی مار سکتے ہیں، محاصرے کر سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں، جلاؤ گیراؤ کا سلسلہ، تشدد کا، مارداڑ کا، یہ تو آئے روز ہے، وہ تو معمول ہے وہاں پر. یہ تو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ جہاں آپ حقوق کی بات کرتے ہو وہیں ہمارے سارے حقوق سلب کر دیے گئے ہیں. اور ہماری جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے، تشویشناک ہے، جو دنیا کو پتہ بھی ہے. تاہم آج کی ڈیٹ میں مفادات دیکھے جاتے ہیں، اخلاقیات کو تو یہ بھول گئے ہیں. تو آج بھی جب میں بات کر رہا تھا، میں یہی بات کر رہا تھا کہ اخلاقیات کو دیکھیں، آپ مفادات کو نہ دیکھیں. وقت ایسا ہی نہیں رہنے والا. بہرحال ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہمارے بھی انسانی حقوق ہیں، وہ کیوں سلب ہیں؟ تو لہٰذا دنیا آگے آئے، اقوام متحدہ آگے آئے، انسانی حقوق کی تنظیمیں آگے آئیں اور اس انتہا پسند حکومت کو روکیں اور ہمیں RSS کے چنگل سے چھڑائیں. دنیا کی بات آپ نے کی، دنیا میں اگر کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو سب اس کی مذمت کرتے ہیں. کشمیر میں بھارتی فوج جو کر رہا ہے تو آپ اس کے حوالے سے دنیا کو پیغام کیا دیں گے؟ اگرچہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے 2 رپورٹیں بھی جاری کی ہیں، انٹونیو گوٹریس نے پیلٹ وکٹمز کے حوالے سے بھی رپورٹ جاری کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے تشویشناک صورت کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں. تاہم عملی کردار ادا نہیں ہوا. کس طرح سے کشمیریوں کو بچایا جائے، کس طرح سے وہاں پر لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے، چونکہ اس سے سوائب رائے کا معاملہ ہے، یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے. جب تک نہ آپ کشمیریوں کو حق خود ارادت نہیں دیتے ہو، برصغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کو پریشرائز کرے، ہندوستان پہ دباؤ ڈالے. ابھی جس طرح سے ہندوستان کے اندر بھی جو اقلیت ہے وہ کرب میں ہے، پریشان ہیں، وہ نشانے پہ ہیں، اور ان کو بھی بچایا جائے. یہ انتہا پسند حکومت جو ہے، یہ فسطائی حکومت جو ہے، اس کے گناونے عزائم ہے، اس کے خطرناک عزائم ہے، یہ اس برصغیر جنوبی ایشیا میں امن کو برہم کرنے کے در پہ ہے. تو لہٰذا ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حقوق کے ساتھ ساتھ، زندگیوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ، اس ریجن میں جہاں 3 ایٹمی پاور ہے، پوری دنیا کو بچائیں. اگر خدا نہ خواستہ یہاں جنگ چھڑ گئی ہے جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ اب ورلڈ باڈی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ریجن میں دیر پا امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ سامنے لائے. بنیادی جو اس کا مطلب حقوق کی بات ہے اور ساتھ ساتھ جو بنیادی حیثیت ہے اس کے بعد سے اب تک صورتحال کیا ہے؟ لوگوں کو کتنی مطلب تکلیف برداشت وہ کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 5 اگست کے بعد تو ہمارے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں. اب وہاں پر ہماری آئینی جو حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ڈیموگرافک چینجز وہ وہاں کر رہے ہیں، غیر ریاستی باشندوں کو لا کر وہاں بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے اور اقوام متحدہ کے آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. تو وہیں ہندوستان کو روکنے کے لیے، ان عزائم سے روکنے کے لیے دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ آگے آئے، ہمارے حقوق بھی دلائے، ہم وہاں پیلبسائڈ بھی کرائے، لوگوں سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں. جب آپ دارفر کا مسئلہ حل کر سکتے ہو، ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کر سکتے ہو، کوسوو کا مسئلہ حل کر سکتے ہو، تو کشمیر اور فلسطین کا کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا جہاں ہمارے حقوق سلب ہیں، وہاں بنیادی حقوق سلب ہیں، وہاں ہماری زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہیں. جو بات آپ نے کی بنیادی حقوق کی اور ساتھ ساتھ پوچھنے کی، تو پوچھنا مطلب کشمیریوں کا حق بنتا ہے اور فیصلہ ان کو خود کرنے دیں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں یا خود مطلب آزاد ملک بناتے ہیں یا وہ بھارت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو فیصلہ خود کرنا چاہیے. دیکھیں اس کے 3 فریق ہیں. جموں کشمیر تینوں خطوں کے جو علاقے ہیں، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، جس میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ہے، اس کی پرائمری پارٹی یہی ہے. جب تک نہ آپ کشمیریوں سے پوچھو گے کہ آپ کیا چاہتے ہو. اب اس وقت اقوام متحدہ نے 1949 میں دونوں ریاستوں کو پابند بنایا تھا کہ یہاں استصواب رائے کرایا جائے. پاکستان تو ہمارے حق خود ارادت کا حامی ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے.
یہ کانفلکٹ حل ہونا چاہیے لوگوں کے امنگوں کے مطابق، مگر ہر درمی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہے، منفی روش جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہے، اس کو تیار کرنا ہوگا، اس کو ٹیبل پہ بٹھانا ہوگا، اور جب تک نہ تینوں فریق ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ہم اس کی پاسداری چاہتے ہیں تاکہ وادی کے، گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس کا فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک نہ آپ کشمیریوں سے پوچھو گے۔ کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر کی جو بنیادی حیثیت ہے پچھلے 3 سالوں سے بھارت نے ختم کیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اور جو ظلم زیادتی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھارتی فوج کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت نے یہ جو آرٹیکل 35A ہے اور آرٹیکل 37 کو جو توڑا ہے، انہوں نے پہلے اپنی آئین کو توڑا ہے، اور آئین جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک اٹس دی موسٹ سیکروسینکٹ ڈاکومنٹ، موسٹ ریسپیکٹڈ ڈاکومنٹ، اور کوئی بھی نیشن جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو نہیں وائلیٹ کرتی۔ انہوں نے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے آرٹیکل 1 کو اپنی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کیا، انہوں نے اپنے آرٹیکل 35A کو وائلیٹ کیا، اور انہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے اپنے آرٹیکل 21 کو وائلیٹ کیا ہے۔ اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ یا جو کوئی انڈیویجول، چاہے وہ آفیشیل کیپیسٹی میں ہو اور جو پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہو، اگر وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن کرتا ہے اس کو بڑی سے بڑی سزا جو ہے وہ ملتی ہے، اور یہ ہم نے مختلف ملکوں میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو وعدے انٹرنیشنل لیول پہ جو وعدے کیے تھے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جو وعدے کیے تھے، اس کو توڑا ہے۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جسے یونیورسل ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کو توڑا ہے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کا جو وعدہ تھا اس قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، انہوں نے توڑا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ دنیا سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اور میں دوسرے حوالے سے اگر وہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، فیڈریشن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو یونٹس ہوتے ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے جو پرنسپل یونٹس ہیں ان کو ڈی گریڈ کر دیا ہے، ان کو ڈی گریڈ کر دیا ہے۔ پہلے ان کے پاس 29 اسٹیٹس تھیں، اب 29 اسٹیٹ سے کم کر کے 28 انہوں نے کر دیا ہے، فگرس کوڈ بھی رانگ، اور انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری کے مقابلے میں کر لیا، اور یونین ٹیریٹری جو ہوتی ہے وہ سب ڈسٹرکٹ ہوتی ہے۔ ہر اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ کرتی ہے، کسی ٹاؤن کو وہ تحصیل کا درجہ دیتی ہے، تحصیل کو وہ ڈسٹرکٹ کا درجہ دیتی ہے، ڈسٹرکٹ کو وہ پروونس کو جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو پروونس کا درجہ دیتی ہے۔ یہاں یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ کو انہوں نے جو ہے ڈی گریڈ کر کے دیا، اور بلکہ اپنے ہی اسٹرکچر کو انہوں نے توڑا ہے، اپنے ہی اسٹرکچر کو توڑا ہے، اور جب وہ اپنے ہی اسٹرکچر کو توڑیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فرسٹ مائل سٹون ہے ٹورڈز دی بلکنائزیشن آف انڈیا، اور جب انسانی ہوگی انڈیا کی تو انڈیا ٹوٹے گا، اور پھر یہ جتنی اسٹیٹس ہیں، جو ناگالینڈ کہہ لیں، تری گرام کہہ لیں، جس مرضی اسٹیٹ کا نام لیں، اور وہاں تو 100 قسم کی موومنٹ چل رہی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچیں گی، اور انشاءاللہ وی ول سی دی ڈیمائز آف دیٹ کنٹری اینڈ دی لبریشن آف دوز ہو ہیو بین سپریسڈ اینڈ اپریسڈ۔ بنیادی انسانی حقوق جو وہاں پہ سلب ہو رہے ہیں، بھارتی فوج جو ان لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اٹس اے گراس وائلیشن، اٹس اے بلیٹنٹ وائلیشن۔ دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ساتھ اسٹینڈ نہیں کرتا۔ یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اس چیز کو ثبوت دیتا ہے کہ ان کی وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے، اور وہ جو لوگ خود ایک وعدہ کر کے توڑ دیں تو ان کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ تو یہ انٹرنیشنل سچویشن جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے، یہ ایک دفعہ ایک طرح نہیں رہتی۔ سوویٹ یونین اتنا بڑا تھا، وہ بھی اس کی بھی ڈیمائس ہو گئی۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کو پیغام کیا دیں گے؟ کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو دنیا اس کی مذمت کرتی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی مذمت تو چھوڑ دیں، مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ٹیمپریری فینامنا، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ۔ دنیا جو ہے وہ خود آنکھیں کھولے گی۔ امریکہ کی اب وہ سٹانس نہیں رہی جو کچھ دیر پہلے تھی، چائنا کی وہ سٹانس نہیں رہی جو کچھ دیر پہلے تھی، اور یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو جو جسٹس ہے وہ ان کو ضرور ملے گا،
اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو سٹرگل ہوتی ہے وہ 2 سالہ یا 2 ڈیکیڈز یا 20 سال یا 25 سال یا 100 نہیں ہوتی. یہ اور جہاں تک کشمیریوں کے کریکٹر کا تعلق ہے, انہوں نے سپریشن اور جو ہے نا ریپریشن کو فیس کیا ہے, اور وہ ایک ان کی اس کے پیچھے ہسٹری ہے. کشمیری جو ہیں صرف انڈیا کے خلاف ہی نہیں لڑ رہے, کشمیریوں نے ہر اس فورسز کے ساتھ لڑا ہے جو آٹوکریسی تھی. جو آٹوکریسی اس سے پہلے بھی انہوں نے 100 سال ڈوگرا حکومت کے ساتھ لڑا ہے, ظلم برداشت کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان میں ریزیلینس ہے, اللہ تعالیٰ بھی ان کو مدد کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے کہ ایک دن آزاد. بنیادی حیثیت بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا جو ختم کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور ان کے حقوق کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے تاکہ ان کو بھی وہاں پہ رائٹس مل سکیں, وہی جو ہم یہاں پہ مل رہے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور باقی ہم تو یہاں پہ بالکل اپنی لائف بہت اچھے سے گزارے, لیکن ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے, ان کا بھی تو سوچنا چاہیے. بنیادی انسانی حقوق وہاں پہ جو سلب ہو رہی ہے, وائلیٹ ہو رہی ہے, اور بھارتی فوج جو ظلم زیادتی کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بھی دیکھنا, ان کے جو وہاں پہ آج کا جیسے دن ہے, اور وہاں پہ جو ان کے آرٹیکل ہی لے لیا جدھر ان کی رائٹس کی بات ہو رہی تھی, جہاں پہ ان کی فریڈم تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, وہی ختم کر دیا گیا. تو پھر ان کے اور پاس رہا کیا ہے؟ ہمیں اس کے لیے لڑنا چاہیے نا, تاکہ ان کو وہ مل سکے, ان کو رائٹس تو مل سکے. مرضی کا جینا جس طرح ہم لوگ جی رہے ہیں, ان کا بھی جینا حق بنتا ہے, ان کو بھی اس طرح جینے دیں. جی, ان کو بھی جینے کی زندگی, ان کو بھی جینا چاہیے نا, اور ان کے پاس تو کوئی بھی رائٹس نہیں ہیں, ان کو رائٹس ملنے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے کر سکے. 3 سال پورے ہو گئے ہیں, بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو بنیادی حیثیت تھی وہ ختم کی گئی تھی. تو اب کیا کہیں گی وہاں پہ جو بھارتی فوج ظلم زیادتی کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ, کیا کہیں گے آپ؟ میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سارے پولیٹیشین کو مل کے بیٹھ کے ایک بار اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے, اور اس کا حل نکالنا چاہیے. کب سے یہ مسئلہ چلی جا رہا ہے, تو اس پہ ایک فورم بنایا جائے, اور ہم لوگ ڈفرینٹ سلوگن لگانے سے یہ کام نہیں چلے گا جب تک آپ یہ کر کے نہیں دکھائیں گے. اور پولیٹیشینس کو یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ان کو صرف اپنی پڑی ہے, یہاں پہ صرف کشمیر کا کوئی نہیں سوچتا. تو اس حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ اس پہ ضرور سوچیں اور اس مسئلے کو سولو کریں. یہ والا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. کافی عرصہ ہوا ہے اس مسئلے کا, تو کیا کہیں گے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جس کی پامالی ہو رہی ہے, جو سلب ہو رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ وہ کافی ہیومن رائٹس کا یہ ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو رائٹس نہیں دیے جا رہے, اور کافی جو ہے وہ جو آج بات ہو رہی تھی کہ سیمینار میں کہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا تھا, ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے. کیا کہیں گی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو مذمت بھی کرتے ہیں لوگ, اور پھر اس کے حوالے سے لائے عمل بھی بناتے ہیں, لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مذمت تو چھوڑ دے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیا کہیں گی؟ ہماری یوتھ کے پاس ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, تو وہ اپنا پیغام اسی کے ذریعے بھیجیں اور زیادہ آگاہ کریں کہ کشمیر کے, کیونکہ بعض لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے نہیں پتہ, تو ان کو آگاہ کریں کہ کشمیر ہے کیا. تو یہ ہے کہ ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے سوشل میڈیا کا, تو ہم اس کے ذریعے, فیس بک کا, انسٹاگرام ہے جو آج کل بہت یوز ہو رہا ہے, تو اس کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا جائے. کتن کو چکو مقبوضہ کشمیر کے بھارتی فوج د کشمیریانو سره ظلم زیاتی کوي, پاغي حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واوریدئ. حقیقت کې چې کوم ظلم زیاتی دی او چې کوم کشمیریان د مقبوضه کشمیر مسالې حل غواړي, نو د هغې مطابق د هغې مسالې حل هم پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.